والے معصوم ہیں کہ جو امام نے خود اپنی زبان سے فرمایا ہے، کچھ قول ہیں ان کے کہ جس میں سے کچھ کو بیان کروں گی انشاءاللہ، جسے اپنا کر ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی اگر اس پہ ہم عمل کر لیں۔ خوب سب سے پہلے یہ کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ فقہا میں سے، یعنی جو فقہا ہیں زندگی میں ہمارے، جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی فقہا کی یہاں پہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ فقہا فقیہ ہوتا کون ہے۔ خوب یہاں پہ کیا ہے؟ جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، یعنی اپنی جتنی بھی خواہشات نفسانی اس کی پیروی نہ کرتا ہو، اپنے آقا اور مولا کی اطاعت کرتا ہو، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہو۔ اگر یہ ساری صفاتیں جس میں پائی جاتی ہیں اس زمانے کے فقہ میں، بس یہاں پہ مولا کہہ رہے ہیں، امام کا ارشاد ہے کہ عوام کو چاہیے کہ اس فقہ کی کیا کر لے؟ تقلید کر لے، اس کو فالو کرنا اسٹارٹ کر دے۔ خوب یہ ان کا پہلا قول۔ دوسرا قول یہ کہ امام کا ارشاد ہے، کہہ رہے ہیں کہ عنقریب لوگوں کا ایسا زمانہ ہے، یعنی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ چہرے جو ہیں خندہ یعنی ہسمکھ چہرے ہوں گے، شادمان چہرے ہوں گے خوشحالی کے، لیکن دل میں کیا ہوگا ان کے؟ تیر و تاریکی ہوگی، ظلمت ہوگی۔ خوب اور سنت خدا کو بدعت مانیں گے اور بدعت کو اہل الہی سنت مانیں گے، یعنی خدا کی سنت مانیں گے۔ ان کے درمیان جو ہوگا وہ مومن حقیر ہوگا اور فاسق کیا محترم ہوگا، یعنی ہر چیز الٹ ہوگی بالکل، ٹھیک ہے۔ علماء اور ظالموں کے بارے میں جو ہے جتنے بھی فرمان ہوں گے وہ جاہل اور ستمگران یعنی جو ہوں گے، یعنی ان کے علماء جو ہوں گے وہ ظالموں کے دربار میں کھڑے ہوں گے، خوب، اور ان کے جو فرمان بردار ہوں گے جنہیں وہ فالو کرتے ہیں وہ اصل میں ستمگار ہوں گے۔ خوب یعنی ایسا زمانہ آئے گا، وہ واقعاً وہ آخری زمانہ ہے کہ آج اس زمانے میں ہم آ کر کھڑے ہو گئے کہ آج بہترین چہرے والے نورانی شخصیت والے جو ہمارے درمیان ہیں، آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ واقعاً ہم کنفیوز ہیں کہ کس کی اطاعت، کس کی تقلید کی جائے اور کس کی تقلید نہ کی جائے۔ ہم اس موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ واقعاً جس کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہوئے چلے آتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی شخصیت، نہ آپ فقیہوں کی بات کریں، علماؤں کی بات نہ کریں، کیسی ایسی شخصیتیں گزری ہیں جو معروف اور بالکل ہو رہی ہیں، دین سے منسلک لوگ، دین سے وابستہ لوگ ایسے ہیں، لیکن اگر ان کے بارے میں آج ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص زندگی بھر جو ہے نوکری کرتا رہا، کرے اہل بیت کی، لیکن کچھ ایسی چیزیں اس کی زندگی کی پرسنلی جو وائرل ہو جاتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھا اور کیا ہے، اصل اس کی پرسنل لائف میں وہ کیا ہے۔ خوب ایسی بہت ساری چیزیں، یعنی فقیہ اور عالموں کے بھی درمیان سے اگر ہم نکل کے دیکھیں اپنے اطراف میں تو ایسی کئی شخصیات ملیں گی کہ جو ظاہراً بے پناہ اچھی ہیں لیکن اندر ان کا دین کھوکھلا ہوتا ہے، وہ بکاؤ دین کے ساتھ زندگی کر رہے ہوتے ہیں، جس نے اپنے دین کو کیا ہے اپنا ہتھیار بنا کے جس طرح سے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ خوب اس کے بعد اور بھی قول ہیں، اقوال ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے۔ بہت ہی معروف حدیث ہے کہ ساری برائیوں کو اگر ہم ایک کمرے میں بند کر دیں اور اس کی چابی کو اگر ہم الگ کر دیں تو وہ چابی کیا ہوگی؟ جھوٹ ہوگی، لیکن یعنی جھوٹ وہ ایک ایسی برائی ہے کہ جس نے جھوٹ کا سہارا لیا، یعنی ایسا ہے کہ بند کمرے کو اگر کھول دیتی ہے تو ہر برائی اس انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر جھوٹ آ گیا یعنی ہر برائی اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ ایک کلید کا کام کرتی ہے، ایک چابی کا کام کرتی ہے۔ پھر آپ نے کا ارشاد ہے، فرمان ہے کہ بچپنے میں جو بچہ اپنے باپ کی جسارت کرتا ہے خوب تو اس کو بڑے ہونے پر کیا ہوتا ہے؟ آنکھ ہونے کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ تم کو کم ہونے والی عمریں ملی ہیں، یعنی انسان کو ظاہر ہے انسان کی لمحہ لمحہ جو زندگی آگے بڑھ رہی ہے، یعنی اس کی زندگیاں کم ہونے لگی ہیں۔ چند گنے چنے وقت ملے ہیں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جو خیر کی زراعت کرے گا وہ خوشی اور نفع کاٹے گا، اور جو شر کی یعنی برائیوں کی کاشت کرے گا وہ ندامت کاٹے گا۔ ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جو اس نے کاشت کی ہوگی۔ ان شارٹ یہی کہ جو ہمارے درمیان اس چیز یعنی ایک ضرب المثل ہے کہ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کل کو کاٹیں گے۔ اگر ہم اچھا بو رہے ہیں تو اچھا پائیں گے، اگر ہم برائی کو بوئیں گے تو وہی برائی کو ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ خوب یعنی جیسا کرنا ہے ویسا ہی ہمیں بھرنا پڑے گا۔ خوب یہ کچھ اقوال تھے کہ جو بیان کیے گئے ہیں۔